اتنا سا گھر تھا وہ اتنا ہو گیا، پھر جب اتنا ہو گیا تو اس کے بعد پھر اتنا کر لیا، اس سے بھی پھر اتنا کر لیا. پہلے سائیکل تھی، پھر موٹر سائیکل آ گئی، جب موٹر سائیکل آئی تو پھر گاڑی پہ دل چاہا، پھر گاڑی آ گئی، جب گاڑی بھی آ گئی تو پھر مرسڈیز پہ دل چاہا، تو جب مرسڈیز بھی آ گئی. انسان کا جو یہ پیٹ ہے، یہ پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، یہ خواہشات نہیں بھر سکتی ہیں. جی یہ سوال ایک موصول ہوا ہے. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں انسان کو روحانیت حاصل کرنے میں اتنی مشکل اور دقت کیوں پیش آتی ہے، اس میں رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو زمانہ چل رہا ہے، ڈیجیٹل دور، اس دور میں ایک کنزیومرزم نام کی کوئی چیز نکل آئی ہے. ہم سے پہلے لوگ جو اس دنیا میں گزرے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم 1400 سال پیچھے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں حضرت فاطمہ کتنا جہیز لے کر حضرت علی کے پاس گئی. ٹوٹل 5 چیزیں تھیں یا 6 چیزیں تھیں. تو ان لوگوں کی زندگی بھی تو گزر رہی تھی. وہ تو خیر بہت پرانی بات ہے، 100 سال 150 سال پہلے جائیں تو جہاں پر لوگوں کے گھر میں ضروریات زندگی کا سامان تھا، وہ چند گنتی کے کچھ برتن اور سونے کی جگہ اور کوئی ایک کمرہ، وہ بھی کچا ہوتا تھا اور لکڑیوں سے بنے گھر ہوتے تھے. تو ان کی ضروریات زندگی بس اتنی ہی تھی اور وہ ان کو بآسانی پورا کر کے باقی وقت جو ہے وہ عبادت میں گزارتے تھے. اب یہ جو کنزیومرزم نام کی چیز ہے، کنزیومرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میڈیا، آپ کو یہ دنیا، آپ کو یہ کمپنیز وہ چیزیں بھی بیچ رہی ہیں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں. ہوتا کیا ہے، ایک کار ڈیمانڈ میں نہیں ہے تو اس کی پرائس کو اتنا کم کر دیا جائے گا اور اس کو ڈیمانڈ میں لے آئیں گے تاکہ آپ اس کو خریدیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے ایک نئی چیز ایجاد ہوئی تھی جس کو فجی کے نام سے جانا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ ڈپریشن دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک گول سا سرکل میں ایک پہیہ سا بنایا ہوا تھا، تو آپ اس کو گھماتے ہیں تو اس سے جی آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو دنوں کے اندر ہی پوری دنیا میں وہ لانچ ہوا اور اتنی کوانٹٹی میں وہ بکا، کیا ہے کہ جی یہ آپ کی ڈپریشن اور آپ کی ایگزائٹی جو ہے وہ دور کرے گی. اب وہ چھوٹی سی چیز جس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے اور ہر گھر میں 5 6 7 پڑی ہوئی ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ اس کو مارکیٹ میں لانچ اس طرح کیا گیا کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کو وہ ضرورت سمجھتا تھا. آج کل ہم اپنے گھروں میں اگر غور کریں تو ہمارے گھر میں کم از کم 3500 سے 4000 جو پروڈکٹ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 70% پروڈکٹ تو وہ ہیں جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور زندگی میں شاید ہمیں کبھی ضرورت پڑے بھی نہ، لیکن کیونکہ کنزیومرزم کی وجہ سے مارکیٹنگ اس طرح کی گئی کہ وہ ہم نے پروڈکٹ لیا اپنے گھر میں رکھ لیا، اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں بائی کرنے کے لیے ہمارا ذہن ہر وقت تو اس میں مصروف رہتا ہے، اس میں تو فری جگہ ہی کوئی نہیں. اس کے علاوہ پھر ہم نے اپنی رشتہ داریوں کو، ہم نے اپنی دوستیوں کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا لیا ہے کہ ہماری سوچیں، ہمارا ذہن، ہمارا جسم ہر وقت ان سوچوں میں گم رہتا ہے. تو جب ہم اپنی ذات کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، ہم اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، تو آپ سوچیں وہاں پر روحانیت کس طرح آئے گی. تو اب انسان جو ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جو بنانا تھا وہ بنانے کے لیے ٹائم ہی نہیں. نماز پڑھنے کے لیے ایک انسان مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، لیکن اس کا جو دماغ ہے، اس کی جو روح ہے وہ کمپلیٹلی اپوزٹ اپنا رخ کر لیتی ہے. انسان مصلی پہ کھڑا ہے، انسان مسجد میں کھڑا ہے، انسان نماز کے لیے کھڑا ہے اور اس کی روح مارکیٹوں میں پھر رہی ہے. انسان ادھر مصلی پہ کھڑا ہے اور اس کا ذہن سوچ رہا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ میٹنگ ہے، اس کو میں نے کیا کہنا ہے. انسان مصلی پہ کھڑا ہے اور اپنے ذہن میں وہ ایک سپیچ تیار کر رہا ہے، اپنا لیکچر تیار کر رہا ہے. سو انسان کے پاس اپنے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، انسان کے پاس اپنی روحانیت کے لیے وقت نہیں ہے
کیونکہ یہ کنزیومرزم جو چیز ہے، اس کنزیومرزم چیز نے انسان کو اتنا مصروف کر دیا، اتنا مصروف کر دیا کہ انسان جو ہے اس کو کبھی وقت ہی نہیں ملتا، کبھی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ بس ایک ریس لگی ہوئی ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں 70% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کدھر جا رہے ہیں، گول ہی کوئی نہیں ہے۔ بس لوگوں کو ریس میں دیکھ کر کہ فلاں اتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کے پاس گاڑی آ گئی، اس کے پاس بنگلہ آ گیا، اس کے پاس گھر آ گیا، وہ اس ریس میں چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے اتنا سا گھر تھا وہ اتنا ہو گیا، پھر جب اتنا ہو گیا تو اس کے بعد پھر اتنا کر لیا، اس سے بھی پھر اتنا کر لیا، پہلے سائیکل تھی پھر موٹر سائیکل آ گئی، جب موٹر سائیکل آئی تو پھر گاڑی پہ دل چاہا، پھر گاڑی آ گئی، جب گاڑی بھی آ گئی تو پھر مرسڈیز پہ دل چاہا، تو جب مرسڈیز بھی آ گئی، انسان کا جو یہ پیٹ ہے، یہ پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، یہ خواہشات نہیں بھر سکتی ہیں۔ اور جو روحانیت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام روحانیت کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان دنیا کی بھی لگژریز چاہتا ہو اور پھر انسان آخرت کی بھی لگژریز چاہتا ہو اور پھر روحانیت بھی چاہتا ہو، اور پھر روحانیت بھی اس مقام کی چاہتا ہو جب وہ آنکھیں بند کرے تو پھر وہ اللہ کا دیدار کر لے۔ اس لیول پر پہنچنے کے لیے، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے جتنی کوشش انسان اس دنیا کے لیے کرتا ہے، اگر اتنی نہ بھی صحیح لیکن اس سے کم از کم 30% تو انسان کو کرنی چاہیے، 50% تو کرنی چاہیے۔ لیکن جب انسان بھولا بیٹھا، انسان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ تو بھائی جان ایک عارضی زندگی ہے، ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے آخرت میں چلا گیا ہے، مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان مرتا ہے 2 منٹ کے لیے بھی ہم نہیں سوچتے ہیں کہ یار وہ انسان چلا گیا ہے تو ہم نے بھی تو جانا ہی ہے۔ آج وہ انسان اس دنیا سے گیا ہے اور اس کی جنازے پہ ہمیں اتنی جلدی تھی کہ ہم نے اپنی میٹنگز پہ جانا تھا، تو کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور پھر قبر میں تو انسان نے فری ہونا ہے، نہ کوئی وائی فائی ہونا ہے، نہ موبائل فون ہونا ہے، نہ کوئی میٹنگز ہونی ہے، نہ کوئی لیکچرز ہونے ہیں۔ تو اس لیے انسان جب سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو سوئچ کرے گا نا کہ میں چاہتا کیا ہوں، مجھے ضرورت کس چیز کی ہے، میں اس دنیا میں بہت بڑا آدمی صرف بننا چاہتا ہوں یا میں آخرت میں بھی کوئی حصہ کمانا چاہتا ہوں۔ جب انسان سوچے گا، اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا اور پھر اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بنانے کی، ایک ہوتا ہے نیت کر لینا، ایک ہوتا ہے ڈیسیجن بنا لینا، فیصلہ کر لینا۔ جب انسان وہ فیصلہ کر لے گا، وہ پکا ارادہ کر لے گا، تو اس کے بعد انسان کے پاس ٹائم بھی آ جائے گا اور پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ جو پروڈکٹس اتنی اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں جو فضول ہے، جن کی مجھے ضرورت نہیں، ان کی مجھے ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ آج انسان کام کر رہا ہے، میں نے بیٹی کو موبائل لے کے دینا ہے، میں نے بیٹے کو موبائل لے کے دینا ہے، ہر گھر میں، ہر گھر کے ہر کمرے میں میں نے ایک علیحدہ علیحدہ ٹی وی سیٹ رکھنا ہے، علیحدہ علیحدہ کمپیوٹر لے کے دینا ہے، ہر بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ہم ہال میں ٹوائلٹ استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ صرف دیکھا دیکھی، نفسا نفسی کا دور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ سو روحانیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک فیصلہ اور ایک ارادہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو چھوٹی چھوٹی جو خواہشیں ہیں نا، جن کے پیچھے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، ان خواہشوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب ان کے اوپر کنٹرول کریں گے تو پھر وہ وقت آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ بھی وعدہ کرتا ہے کہ میرے لیے اگر تم اٹھو گے، میرے لیے کوئی ارادہ کرو گے، تو پھر اللہ وہ ہے کہ وہ جب انسان اس مقام پر پہنچے گا تو اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، پھر وہ مقام بھی آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم ویلنگ ہی نہیں ہے کہ میں بیڑی چھوڑ دوں اللہ کے لیے، اگر ہم ویلنگ ہی نہیں ہے کہ میں کام چھوڑ کے 10 منٹ اللہ کے لیے، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں اور نماز پڑھ لوں، جب ہم ویلنگ ہی نہیں ہے کہ یہ چلو مجبور مظلوم بندہ ہے، غریب بندہ ہے، اس نے غلطی کر دی ہے تو صرف اللہ کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں، جب تک ہمیں ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوگا تب تک روحانیت آنے کی
کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی نام ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم جو چیزیں ڈسکس کی ہیں ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی کام کریں کم از کم ہم نیت یہ بنا لیں کہ ہم سب کام، تمام کام، چاہے وہ ہماری نجی زندگی کے ہوں، کاروبار کے ہوں، بزنس کے ہوں، چاہے جابز کے ہوں، جو بھی معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، اولاد کے حقوق العباد اور والدین کے ساتھ جو تعلقات ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ فرسٹ سٹیپ لیں گے تو پھر جب ہم اللہ کی طرف چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے جو وعدہ کیا ہے بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔